محترم ناظرین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ بچپن ہی سے امام حسین کو بہت پیاس لگتی تھی۔ آپ رات کے بیچ میں پانی مانگتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی زہرا سلام اللہ علیہ کا جو وقت آخر آتا ہے تو آپ امام علی سے وضاحت فرماتی ہیں کہ اے علی، میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رات کو 2-3 مرتبہ اٹھ کے پانی مانگتا ہے، میرے اس حسین کو کبھی پیاسا رہنے نہ دینا۔ پھر آپ وصیت فرماتی ہیں، میری شہادت کے بعد ایک شجاع قبیلے سے شادی کرنا، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا، اور اسے کہنا رسول کی بیٹی نے تمہارے لیے کرتا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس کے ہاتھ میں میرے حسین کا ہاتھ دینا، اور اسے کہنا حسین کا خیال رکھے۔ بس امام علی بی بی سیدہ کی شہادت کے بعد بی بی ام البنین سے شادی کرتے ہیں۔ اللہ ان سے ایک بیٹا عطا کرتا ہے۔ آپ ان کا نام عباس رکھتے ہیں، جسے جناب عباس تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے عباس، اس حسین کی حفاظت کرنا، اور میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے۔ حضور کی بیٹی وصیت کر کے گئی تھی کہ میرا حسین آدھی رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے۔ عباس حسین کے قدموں میں سونا، اور رات کو حسین پانی مانگے تو اسے پانی پلانا۔ جناب عباس پوری رات جاگتے رہتے تھے کہ میرے آقا حسین کو پیاس لگے تو میں ان کو فوراً پانی دوں۔ بس دور ایسا گزرتا ہے اور غربت ایسی آ جاتی ہے جب کربلا کے میدان 10 محرم کے دن حسین پیاسا ہوتا ہے۔ جناب عباس بار بار ان کی پیاس کو دیکھ کے غمزدہ ہوتے ہیں، امام حسین کے بچوں کی پیاس کو دیکھ کے روتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں میں اپنے بیٹے قربان کرتے ہیں اور اپنے بھائی قربان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی میدان میں جا کے ان ظالموں کو بتاؤں کہ میں علی کا شیر ہوں۔ جناب حسین فرماتے ہیں، عباس تجھے میرے بعد میری بہنوں کے پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ بالآخر جناب عباس کے پاس 4 سالہ بچی بی بی سکینہ بنت امام حسین آتی ہے اور فرماتی ہیں، اے چچا، تمام بچے پیاسے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کا عباس جیسا چچا ہو وہ کیسے پیاسا رہ سکتے ہیں۔ اے میرے چچا، میرا اصغر مر جائے گا، آپ نہر سے پانی لے کے آئیں۔ جناب عباس بی بی سکینہ کا ماتھا چوما اور آپ معصوم سکینہ کو امام حسین کے پاس لے کے آتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں میں ہاتھ رکھتے ہیں، اے میرے آقا، یہ معصوم سکینہ میرے پاس آئی ہے اور نہر سے پانی مانگ رہی ہے، مجھے اجازت دیں۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، عباس جا اس بہن کے پاس جس کی چادر کا تو حافظ ہے، اگر زینب تجھے اجازت دیتی ہے تو نہر فرات چلے جانا۔ بس جناب عباس بی بی زینب کے خیمے کے قریب آ کے آواز دیتے ہیں، اے میرے آقا زادی، غلام آیا ہے۔ بی بی زینب جناب عباس کی آواز سن کر کہتی ہیں، اے میرے بھائی، حکم کریں۔ جناب عباس فرماتے ہیں، اے میری آقا زادی، پوری زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج بچوں سے شرمشار ہوں، وہ بار بار میرے پاس آتے ہیں اور پانی کے لیے تڑپتے ہیں، آپ مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے کے آؤں۔ بی بی زینب نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ زارو قطار روتی، نجف کی طرف منہ کرتی اور کہتی ہیں، میرے بابا علی، آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میں قیدی بھی ہو جاؤں گی، میری چادر بھی لٹ جائے گی، عباس کے بعد مجھے باغی بھی کہا جائے گا، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس اجازت لے کے چیر کی طرح میدان میں آتے ہیں اور لشکر کو چیر کے ایسے حملہ کرتے ہیں کہ فوج یزید کو خیبر و خندق یاد آ جاتی ہے اور تمام سپاہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ عباس اس دریائے فرات پہ قابض ہوتے ہیں، مشک میں پانی بھرتے ہیں اور بی بی سکینہ کو
याद करते हैं। बस पानी भर के मश्क को अपने कंधों पे सवार करके ख़याम की तरफ जब पलटने लगते हैं तो फ़ौज यजीद में आवाज़ बुलंद होती है कि अब्बास को ख़याम तक पहुंचने नहीं देना। ये लोगों सब मिल के वार करो। अगर पानी हुसैन तक पहुंच गया फिर इनको मार देना मुश्किल होगी। बस जनाब अब्बास तेज़ तेज़ खेमों की तरफ जा रहे थे और जालिमों ने मिल के वार करना शुरू कर दिए। कोई तीर मारता है, कोई नेज़े मारता है, कोई बुर्चियाँ मारता है। तारीख में लिखा है तीर आपके जिस्म पे लगते रहे लेकिन आप ख़याम की तरफ बढ़ते रहे। बस एक जालिम छुप के आपके एक बाजू पे वार करता है, आपका एक बाजू कट जाता है। आप मश्क को दूसरे बाजू में संभाल के ख़याम की तरफ जाते हैं कि दूसरा बाजू शहीद हो जाता है। बस आप मश्क को अपने दांतों में संभाल के जाते हैं और तीरों की बारिश मुसलसल आप पे होती है। एक एक तीर मश्क को लगता है और मश्क का पानी बहना शुरू कर देता है। फिर एक तीर आपकी आंख में लगता है, आपकी आंख से खून बहना शुरू हो जाता है। बस आप ये चाहते हैं कि आंख का तीर निकल जाए। आप जैसे ही अपने जानों की मदद से तीर निकालने के लिए झुकते हैं तो कोई जालिम आपके सर पे गर्ज मारता है। आप घोड़े की जी से ज़मीन पे आ जाते हैं। सिपाही सारे एक साथ हमला करते हैं, जनाब अब्बास की लाश को पामाल कर देते हैं। इमाम हुसैन ने जैसे ही दौड़ के अलम को गिरते हुए देखा, आप दौड़ के जनाब अब्बास के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ए अब्बास तुम्हारे बाद मेरी कमर टूट गई। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा।